والإسلام ديني ومحمدا رسول الله پچھلے ایک بیان میں ناقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں بیان کی تھیں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکیں، کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ 5 ناقض وضو تو ہم نے پچھلے بیان میں بیان کر دی تھی، 3 رہ گئی تھی، وہ 3 اس بیان میں، اور کچھ باتیں وضو سے متعلق۔ وہ جو 3 باتیں ہیں مزید جو ناقض وضو میں شامل ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قہقہہ مار کر ہنسنا دوران نماز پڑھتے ہوئے قہقہہ مار کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز رکوع اور سجدے والی ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے دوران قہقہہ مار کر ہنستا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حدیث سے اسی طریقے سے ثابت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، راستے میں گر گئے، کچھ گرنے کی وجہ سے شور سا ہوا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ صحابہ جو تھے اس گرنے کی وجہ سے ہنسے، اور اس انداز سے ہنسے کہ آواز نکل گئی جو کہ قہقہہ میں شمار ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی قہقہہ مار کر ہنسا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وضو دوبارہ کرے اور نماز کو دوبارہ لوٹائے۔ تو وہ جو نماز تھی وہ رکوع سجدے والی نماز تھی۔ تو قہقہے کی وجہ سے وضو کا ٹوٹ جانا خلاف عقل ہے، لیکن کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو چیز حدیث سے خلاف عقل ثابت ہوتی ہے وہ اسی مقام کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ شرط لگاتے ہیں کہ ایسی نماز ہو جو کہ رکوع سجدے والی ہو، یعنی اگر نماز جنازہ کے دوران قہقہہ مار کر ہنسے گا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسی صورت میں قہقہہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر رکوع سجدے والی نماز ہے تو رکوع سجدے والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا یہ نماز کے لیے اور بلکہ وضو کے لیے بھی ناقض وضو ہوگا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ 7ویں چیز قہقہہ جو ہے وہ 6 نمبر پر، اور اس کے بعد 7ویں چیز جو ہے مجنون ہو جانا۔ اگر کوئی شخص مجنون ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس جنون کی وجہ سے بھی جو اس کو لاحق ہوا ہے، جو اس کے اوپر طاری ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی اس کا جنون ختم ہوگا تو اب جب یہ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ جس وقت اس کو جنون لاحق ہوا تھا اس وقت یہ وضو سے تھا، لیکن جنون لاحق ہونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب جب اس کا جنون دور ہو جائے گا اور یہ نماز پڑھے گا، نماز دہرائے گا، تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ جنون جو ہے وہ ناقض وضو یعنی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ 8ویں چیز اغما، بے ہوش ہو جانا۔ بے ہوشی کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو استرخاء مفاصل یعنی انسان کے جو جوڑ ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، انسان کے جو اعضاء کے بند ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں خروج ریح کا قوی اندیشہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ اصل تو خروج ریح یعنی ریح کا نکل جانا یہ ناقض وضو ہے، لیکن اغما یعنی بے ہوش ہو جانا کیونکہ یہ استرخاء مفاصل یعنی خروج ریح کا سبب ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ 8 چیزیں ہو گئیں، 5 پچھلے بیان میں عرض کی تھیں اور 3 اب عرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وضو سے متعلق کچھ باتیں اور بھی ہیں۔ عوام الناس کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سطر کھولیں گے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم باوضو ہیں اور باوضو ہونے کے بعد ہم غسل خانے میں کسی وجہ سے گئے اور ہمیں کپڑے اتارنے پڑے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے اور غلط فہمی ہے اور غلط سوچ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو 8 چیزیں ہیں، جب آپ ان 8 چیزوں کو ازبر کر لیں گے، یاد کر لیں گے، تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ کہاں وضو ٹوٹتا ہے اور کہاں وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو برہنہ ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر ضرورت پڑ جائے لباس کو تبدیل کرنے کی، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، وضو برقرار رہتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ ہلکا پھلکا نشہ آور چیزیں کھاتے ہیں، کچھ پینے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ کھانے سے متعلق ہوں یا پینے سے متعلق ہوں، ہلکی پھلکی نشہ آور چیزیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اور اس کا وضو برقرار ہے تو پھر کلی کر لے، تاکہ منہ کے اندر جو ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے، یہ پینے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوئی ہے، وہ زائل ہو جائے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات انسان کو وسوسہ ہوتا ہے ریح کے خارج ہونے کا، کہ شاید میری ریح خارج ہو گئی۔ تو اگر شک ہے تو شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے ریح کے خارج ہونے کا، کہ واقعی میں ریح نکل گئی ہے، ریح خارج ہو گئی ہے، تو جب تک اس کا یقین نہیں ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر یقین ہو جائے گا، یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہاں واقعی میں ریح خارج ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ریح خارج نہ ہوئی ہو، بسا اوقات انسان کے پیٹ میں، معدے میں گرمی کی وجہ سے مروڑ اٹھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ریح خارج ہو رہی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، ریح خارج ہونے کے قریب ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قضاء حاجت ہونے کے قریب ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وضو ٹوٹ گیا۔ تو جب تک یہ بات یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ نکلا ہے، اگرچہ پانی کی صورت میں کیوں نہ ہو، یقین ہو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس بات کا اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔